کسی نے آج تک نہیں کیا. یہ جو بجٹ آیا تو فیڈرل گورنمنٹ میں جب فائنانس منسٹر کا ایک وہ ایگریکلچر پروڈکٹ پہ بات تھا, میں الحمدللہ ان لوگوں میں سے شامل تھا جس نے اس کے لیے پوری طرح تحریک کی. اور میں اپنے لیے کہہ سکتا ہوں, باقیوں کا نام اس لیے نہیں لیتا, خود لے, کہ میں نے احتجاجاً فائنانس منسٹر کی تقریر نہیں سنی تھی ذمہ داروں کے حقوق کے لیے. اگر یہ بات میری غلط ہو تو میں ریزائن کرنے کو تیار ہوں. خرم صاحب اس پہ فیصلہ کر دیں میں نے سنی تھی یا نہیں سنی تھی. ٹھیک ہے, نہیں یہ تو اچھی بات ہے, آپ اگر آنیسٹی سے بات کر رہے ہیں میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اختیارات کا تقسیم ہے اور اس میں پاکستان کی مانیٹری پالیسی میں یہ کہتا ہوں اور ڈومیسٹک ڈیٹ وہ فیڈرل گورنمنٹ داری ہے, اور اس ذمہ داری پہ آپ پنجاب کی مس مینجمنٹ کے بارے میں ماشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی وہاں اپوزیشن میں ہے, وہ ضرور وہاں آواز اٹھا رہے ہیں, لیکن پاکستان کی جو فسکل اور مانیٹری مینجمنٹ ہے اس کی ذمہ داری ہے. جس قسم کی اپوائنٹمنٹس انہوں نے کی ہیں انتہائی اہم اداروں میں, اس سے نقصان پاکستان کے عوام کا ہوا ہے. جی مجھے آواز نہیں آ رہی اب. ایک سیکنڈ خرم, آپ کیا کہہ رہے ہیں رضا کہ بہت بڑی مس مینجمنٹ بالکل ہے, پنجاب میں مس مینجمنٹ ہے. یہ خرم بھائی کو پتہ بھی ہوگا, ایسا نہیں ہے کہ وہاں سب ٹھیک چل رہا ہے. کیوں پتہ نہیں ہوگا, اتنا زیرک انسان ہے. نہیں وہ کہہ رہے ہیں پتہ بھی ہوگا. میں کہہ رہا ہوں پتہ بھی ہوگا ان کو, میں نے یہ کہا پتہ نہیں ہوگا, ان کا پتہ بھی ہوگا. ہم سب دیکھ رہے ہیں, ہم بھی خبریں پڑھتے ہیں, اور انٹرنیٹ کا زمانہ ہے, نیٹ پہ سب کچھ موجود ہے. لوگ بیچارے وہاں, میں تو بھائی رہتا ہی پنجاب میں ہوں. ہاں ویسے تو آپ کی پارٹی ممبرز تو آپ کو کچھ بتاتے نہیں ہوں گے. نہیں ظاہر سی بات ہے, اگر آپ انٹرنیٹ سے خبریں پڑھ رہے ہیں تو. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سمسام بھائی نے ایک بات بالکل ٹھیک ہے, چھپتا اپتا کچھ نہیں ہے, سب آ جاتا ہے مارکیٹ کے اندر. تو جو کچھ وہاں مس مینجمنٹ, ٹاسک فورسز وغیرہ, یہ سب کو پتہ ہے نا کہ ہم لوگ کیا بتائیں. میں تو یہ بات کر رہا ہوں کہ آئیں اس طرف بات کریں کہ پاکستان میں کن چیزوں کی ضرورت ہے, آپ مشورے دیں. یہ تو ہو گیا نا, پیٹرول پرائس ہائیک ہو گیا, احتجاج کر لیا, آپ نے پروٹیسٹ کر لیا, باہر آ گئے, یہ سب اور بھی ہوتا رہے گا, پریشر بڑھتا رہے گا. لیکن بھائی یہ ہر دفعہ تو نہیں کریں گے نا, آپ ہر سیشن سے تو واک آؤٹ نہیں کر سکتے نا. آپ کانکریٹ سولوشنز کیوں نہیں دیتے؟ میں نہیں کہتا, میں ایک عام زمیندار, ایک کسان کے اوپر ٹیکس کی بات ہی نہیں کرتا. میں کہتا ہوں جب ایک سروس مین جو 3 لاکھ 4 لاکھ, جو میں نے مجھے پتا 3.5 لاکھ یا 4 لاکھ سلیب ہو گیا ہے, اس سے اوپر کی انکم پر ٹیکس دیتا ہے, تو باقی لوگ کیوں نہیں دے سکتے؟ وائی آپ یہ ٹیکس نیٹ بڑھا ہی نہیں رہے اپنا. آپ کیا کر رہے ہیں, ایک تو اپنا ٹیکس نیٹ نہیں بڑھا رہے, آپ کو بڑھانا چاہیے, ٹیکس نیٹ بھی نہیں بڑھا رہے, پھر آپ سپورٹ پرائسز کی مدد میں. ایک میری گزارش ہے کہ یہاں ایک کنفیوژن کریٹ میرے دونوں بھائی کر رہے ہیں. پنجاب کی حکومت کی جو مینجمنٹ ہے اس کی اچھائی یا برائی کے بارے میں ہم ضرور بحث کریں گے, لیکن پنجاب حکومت کی اکنامک مینجمنٹ کا اثر پاکستان کے عوام پر مہنگائی کی صورت میں نہیں پڑتا. یہ فیڈرل گورنمنٹ کی ڈیسیجنز ہیں, ہاں صرف ڈائریکٹ پاکستان کے 62% عوام پہ ضرور پڑتا ہے. چاہے وہ بجلی کی قیمت ہو, چاہے وہ گیس کی قیمت ہو, چاہے وہ ٹیکسز ہوں, چاہے وہ پیٹرولیم پرائسز لیوی اور جنرل سیلز ٹیکس ہو. تو یہ آپ پنجاب کی مینجمنٹ کے بارے میں ضرور بات کریں, مس مینجمنٹ کا الزامات لگائیں, لیکن عوام پر یہ بات ہونی چاہیے کہ پنجاب کی حکومت کے الزامات پاکستان کے عوام پر مہنگائی کی آگ نہیں برسا رہے. ایک سیکنڈ وہ الزام نہیں لگا رہے, وہ خالی کہہ رہے ہیں کہ یہ ریالٹیز ہے. الزام کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, وہ کہہ رہے ہیں ریالٹی ہے. 40 روپے کلو شوگر کی پرائس کہاں پہنچی تھی؟ 125. 100 بلین سے اوپر روپے اس میں خرچ ہو گئے, وہ ریکور کرائیں. 300 بلین لیکیجز, ایف بی آر, یہ تو ہمارے سابق فائنانس منسٹر کا سٹیٹمنٹ ہے, 400 بلین کی لیکیج ہے, پتہ نہیں اور کتنی ہوگی. آپ چلتے چلے جائیں. تو میری یہی تو گزارش ہے کہ یہ کام فیڈرل گورنمنٹ نے کرنے ہیں, جو ریونیو کے لیکیجز ہیں, جو بجلی کی لیکیج ہے, جو بجلی کی چوری ہو رہی ہے, جو گیس کی چوری ہو رہی ہے, وہ پنجاب حکومت نے نہیں روکنی ہے. وہ تو روکنی ہے فیڈرل گورنمنٹ نے, اور اسی کے ذریعے اس کا ایفیکٹ عوام, اس کا فائدہ ان تک پہنچانا ہے. وہ جو یہ مینجمنٹ کا حصہ ہے, جن اداروں کو درست کرنا تھا ان کو بھی میرے چھوڑنے سے یہ ہو جائے گا, یہ ہو جائے گا, میں چھوڑ دوں گا. یہ کر دیں, یہ کر دیں, ہم چھوڑ دیں گے, یہ کر دیں, ہم چھوڑ دیں گے گورنمنٹ. آپ یہ کر دو, یہ 9 پوائنٹس ہم چھوڑ دیں گے. آپ وزیر اعظم سے جب ملاقاتیں کرتے ہیں تو آپ اس کو آپ کا خیال ہے یہ نہیں دیا, تو پھر کیوں نہیں مانا؟ یہ تو ان سے پوچھیں نا, ہم تو آپ کو بتا رہے ہیں یہ دیا, یہ دیکھیں یہ دیا ہے آپ نے, انہوں نے پڑھ کے پڑھے نہیں ہوں گے, سائیڈ پہ رکھ دی ہوں گے. کیوں 400 بلین نہیں جنریٹ کر رہے ٹیکس لگا کر, کیوں نہیں کر رہے؟ مجھے تو گڈ ویلڈ ریزن, مجھے نہیں پتا, لیکن آپ وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے بات کر رہے ہیں ہم, یہ بھی بری بات ہے. میں اس میں اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ اگری کرتا ہوں کہ پیٹرول پرائسز کو واپس لینا چاہیے. غفور حیدری صاحب ہیں ہمارے سے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے میم. ٹھیک کیسے؟ یہ تو آپ کے
वजीर आज़म मेरा नहीं है, मैंने जैस्मीन जी जैस्मीन ये एग्रीकल्चर टैक्स पे आप मेरे से एग्रीकल्चर टैक्स पे मेरे से बात जरूर कीजिएगा। साहब से 2 मिनट बात करना चाहूंगी। अस्सलाम वालेकुम गफूर हैदरी साहब, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। वालेकुम अस्सलाम। सर बहुत काफी बहस और मुबासा जरा हो गया था, गर्म बातें हो रही हैं काफी कंफ्यूजन की, लेकिन बहरहाल मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आपकी पार्टी इस पेट्रोलियम की प्राइसेस के हवाले से और क्या करेगी वॉकआउट के अलावा? किस तरह ये वापस ली जाएंगे? अब मुझे नहीं लगता ये जिन वापस आने वाला है बोतल में। देखिए, हुकूमत हर तरह से नाकाम नजर आती है, ठीक, और बिलखुसूस पेट्रोलियम की मसनूआत में आए रोज इजाफा, जिससे पूरी कौम पर जो है वो एक तरह का ड्रोन हमला हुआ है। और मैंने इस हवाले से सेनेट में भी तहरीक इल्तिवा जमा की हुई है, ठीक, और आज मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी इन इजाफों को मुस्तरद किया जी। और हम समझते हैं कि हुकूमत का इदारों पे गिरफ्त नहीं रहा और तमाम इदारे डैमेज हो रहे हैं। जब सूरत हाल इस तरह की हो जाती है तो रियासत की सलामती का सवाल पैदा होता है। हमने बड़ी कोशिश की हुक्मरानों को भी समझाने की, कुछ अरसा साथ भी रहे, लेकिन बदकिस्मती ये है कि नसीहत की बात, अच्छी बात कोई कबूल करने को तैयार नहीं। अच्छा गफूर हैदरी साहब ये बताइएगा, के मसलात में जो इजाफा हुआ है हम उसे मुस्तरद करते हैं। आज हमारे दोस्तों ने भी वॉकआउट किया है। कौन से दोस्तों ने? क्योंकि कराची आया हुआ था। जी गफूर हैदरी साहब, कौन से दोस्तों ने वॉकआउट किया आपके? मुझे इतना ये है कि सेनेट में नहीं, आपकी पार्टी के अलावा जो दूसरी 2 पार्टीज हैं वो भी आपके दोस्त हैं? नहीं, मकसद ये है कि जिन्होंने बाइकाट में वॉकआउट में हिस्सा लिया है वो तो अच्छा हुआ है कि हमने एक यकजहती का मुजाहिरा किया। यकजहती का मुजाहिरा किया, तो मैं यही चाह रही हूँ कि ये मैं आपसे पूछना चाहती, ये यकजहती का मुजाहिरा करके आप लोग इतना प्रेशर क्यों नहीं इकट्ठा बना सकते कि ये प्राइसेस एटलीस्ट वापस ली जाएं? क्योंकि खाली वॉकआउट से तो मुझे नहीं लगता कुछ होने वाला है। देखिए, जाहिर है कि हम एक शुरू में तो रद्द-ए-अमल देते हैं और इससे अगला कदम ये होता है कि फिर जो अपोजिशन की जमातें हैं हम मिलकर कोई एक नुक्ते इत्तिफाक पर मुतहद हो जाते हैं, और उससे अगला कदम फिर ये होता है कि हुकूमत पे दबाव डालते हैं। माजी में भी ऐसा हुआ है, बहुत सारे टैक्सेस ऐसे थे जिसे हमने मुस्तरद किया, फिर मिलकर दबाव डाला और हुकूमत ने पसपाई इख्तियार की। तो मैं समझता हूँ कि अगर बड़ी अपोजिशन पार्टी जो इस वक्त पार्लियामेंट में भी मौजूद है, अगर वो कोई हिम्मत करे और सियासी जमातों से, अपोजिशन जमातों से राबते करे और एक मुत्तफ़िक़ा लाएअमल तय करे, तो मुझे यकीन है कि गवर्नमेंट मजबूर हो जाएगी ये जो इजाफा हुआ है पेट्रोलियम के मसनूआत में वो वापस ले। गफूर हैदरी साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का। उन्होंने कहा जी हमारे दोस्तों ने यकजहती शो की है, और नहीं अच्छी तो बात है, लेकिन बात अच्छी ये कि आपके वॉकआउट करने से आवाम को कोई रिलीफ नहीं मिल रही ना। देखिए नहीं होगा ना, ये इशू ये तो नहीं है कि आज सिर्फ वॉकआउट कर दिया इसके बाद कुछ नहीं होगा। मिलके कुछ नहीं होगा। पहले क्या हुआ था? 100 दफा प्राइसेस बढ़ चुकी हैं इस मुल्क में। क्या किया आप लोगों ने? यूनाइटेड अगर रहेंगे और प्रेशर रहेगा तो इंशाल्लाह मुझे तो उम्मीद है कि ये प्राइसेस वापस होंगी। नहीं, ये वापस होंगे, उम्मीद है ना। उम्मीद अच्छे की उम्मीद नहीं करें, अच्छे की उम्मीद करें। मतलब एक्शन तो क्या है, दुनिया ही कायम है ना। एक्शन करने के बाद एक उम्मीद भी अच्छी ना रखी जाए और हम नाउम्मीदी के साथ यहाँ से उठ जाए। मैं समझता हूँ कि हम सब अगर इस वक्त भी देखें ना, अगर हम बैशिंग में आ गए एक दूसरे की, दादा भाई हमसे हाथ मिलाएं तो जरूर कीमतें वापस आ जाएंगी। आप हाथ बढ़ाते ही कभी नहीं हो। नहीं, हमने हाथ बढ़ाया हुआ है। कभी हाथ बढ़ाओ, बातचीत करो, मिलो चलो, कभी चाय पीने आ जाओ, कभी चाय पियो। असल में गफूर हैदरी हुकूमत की गिरफ्त कैसे हुकूमत का हाथ जिसने गिरफ्त करनी थी वो तो इदारों की जेब में है। आज ये बताएं कि आज खुर्रम भाई एमकेएम आपके साथ नहीं थी वॉकआउट में? जी बिल्कुल थी। मैं ये कह रहा हूँ ये प्रेशर जो है हमें कायम रखना चाहिए तो जरूर, क्योंकि हम तो हुकूमत का हिस्सा नहीं है। हमारी अददी जो स्ट्रेंथ है वो हुकूमत की ताकत का बायस नहीं बन रही, आपकी अददी स्ट्रेंथ ताकत का बायस बन रही है। आप उसको विड्रॉ करें तो जरूर ये जो इजाफा है। एक सेकंड फर्ज करें इन्होंने अपनी 25 सीटें ये कहते हैं हम विड्रॉ करते हैं, फिर आप क्या करेंगे? 92 आपकी 25 सीट की, चले अगला स्टेप क्या होगा बता दें। बता दें अगला स्टेप ये होगा कि ये इकट्ठे होकर हम जेयूआई के साथ हुकूमत को मजबूर करेंगे
کریں گے کہ عوام کے مفاد میں یہ قیمتوں میں اضافہ واپس دیا جائے, اور مجھے یقین ہے اس میں سمسام بھائی بھی ہمارے ساتھ ہوں. کہہ رہے ہیں نا JUIF کے ساتھ مل کے ہم پھر پریشر بڑھائیں گے اور پھر پیٹرولیم پرائسز جو بڑھائی گئی ہیں وہ واپس ہوں. آخر میں انڈا ٹوٹ جائے گا جس پہ ساری کہانی چل رہی ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں اس ایشو کے اوپر ہم بالکل سٹینڈ ہمارا فرم ہے کہ اس ایشو کے اوپر پیٹرولیم پرائسز واپس ہونی چاہیے. یہ MKM کا سٹینڈ پوائنٹ ہے اور میں سمجھتا ہوں یہی خرم بھائی کی پارٹی کا سٹینڈ پوائنٹ ہے. بالکل, اور غفور حیدری صاحب کا بھی یہی پوائنٹ ہے. اس ایک پوائنٹ پہ تو ہم ہاتھ ملا کے بات کر سکتے ہیں نا. اس کے لیے تجاویز بھی ہیں کہ ایکچولی نہ صرف اضافہ واپس لیا جائے بلکہ اس میں ٹیکنیکلی کس طرح پاکستان کے عوام پر کم سے کم بوجھ ڈالتے ہوئے, چاہے انٹرنیشنل پرائسز کا بھی خیال رکھیں, لیکن پاکستان کے عوام پر ڈیفینیٹلی پیٹرولیم پرائسز کا بوجھ کم کیا جا سکتا ہے ٹیکنیکل اور پالیسی کے طریقے. خرم بھائی, لیٹس ہیو اے سینر ڈسکشن ود دی گورنمنٹ. لیٹس, آپ MKM کے لوگ ہیں وہاں, آپ تو پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں نا, کل ہی آپ کی پیٹرولیم کی کمیٹی تو ہوتی ہوگی نا وہاں پہ اسٹینڈنگ. لیٹس ہیو اے ڈسکشن دیر اور اپنے پوائنٹس رکھیں. سجیشن سر ہم ڈسکشن کر چکے ہیں کہ فار ایگزامپل سیل سیکٹ جو ہے وہ جب تیل ملک کے اندر آئے اس سٹیج پر لگنا چاہیے. جو بعض بیچ میں سبسڈیز ہیں مختلف مدوں میں انہیں کم سے کم ہونا چاہیے, اور بلا شبہ جو پیٹرولیم لیوی ہے اس کے اوپر سیل ٹیکس نہیں لگنا چاہیے. اس سے عوام میں کم از کم 5 سے 6 روپے کا ریلیف ضرور آئے. خرم صاحب کی پارٹی کا بھی یہی موقف رہا ہے. ANP بھی کبھی کبھی یہ کہتی ہے, JUIF تو نکلی ہی اس بات پہ سمسام صاحب یہ کہ مطلب ہمیں شامل نہیں کرتے فیصلوں میں, نہیں شامل کرتے. ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے گورنمنٹ کی ایروگینس اپنی جگہ, لیکن اگر ہمارے پاس کوئی سولوشن ہے اور وہ وائبل ہے, وہ مینیجیبل ہے, وہ ڈویبل ہے, وہ لیکن وہ نہیں مان رہے. نہیں, کیوں نہیں ہم نہیں, میں کہہ رہا ہوں خرم بھائی نے ایک بات کری ہے نا, مجھے تو نہیں پتا کہ ان کے پاس کیا نہیں. سمسام بھائی تو مان رہے, سمسام بھائی تو کہہ رہے ہیں کہ وہ خود سپورٹ کر رہے ہیں. وہ تو نہیں, وہ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے, میں اس پوائنٹ آف ویو کو نہیں سپورٹ کرتا. میں دوسری بات کر رہا ہوں, میں یہ کہہ رہا ہوں خرم بھائی نے بھی ایک بات کری بٹوین دا لائنز, کیونکہ آپ بھی کہہ رہے تھے وہ بھی کہتے ہیں, میں سمجھاؤں کہ ان کے پاس ایک سولوشن موجود ہے, بڑا وائبل سولوشن ہے, وہ کوئی طریقہ کار بھی سمجھا رہے ہیں. تو گورنمنٹ کو دے دیں. So let's go and present it to the government. ٹھیک ہے, سمسام بھائی بھی ہمارے ساتھ چلیں. اگر کوئی وائبل سولوشن ہے تو کیا اس سولوشن کی نہیں ہوتی. جب جاتے ہیں نا جی وزارت خزانہ میں, وہ یہ کہتے ہیں جی ہمارے پاس تو چونکہ ریونیوز نہیں آ رہے, ٹیکسیشن سسٹم ناکام ہو گیا ہے, ادھر سے ٹیکسیشن نہیں آ رہی. جب ناکامی ہے تو پھر آپ جو پیسے آ رہے ہیں وہ آنے تھے تاکہ حکومت کا جو بجٹ ڈیفیسٹ ہے وہ کنٹرول میں رہے. ہمارا پوائنٹ یہ ہے کہ پیٹرولیم کی مصنوعات کو پاکستان کا بجٹ ڈیفیسٹ کم کرنے کا ذریعہ نہیں بنانا چاہیے. یہ کیش کھاؤ پاکستان کے عوام کے اوپر ڈائریکٹ بوجھ بنتی ہے. آہستہ آہستہ لیں گے. سمسام بخاری صاحب یہ بتائیے گا کہ ابھی تک آپ کے پاس کوئی دکھا دینا کیمرے کو, دکھا دیا کیمرے میں. سمسام صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو پرائسز ہیں اس کے حوالے سے کوئی سیریس آپ کے پاس سولوشنز آئے ہیں یا نہیں آئے ہیں؟ کوئی کمیٹیز تشکیل دی گئی ہیں یا آپ سے رابطے کیے گئے ہیں گورنمنٹ کے علاوہ جو دیگر پارٹیز ہیں؟ دیکھیں جی, میں آپ کی آخری گفتگو جو ہے یہ بالکل ابھی سے سن چکا ہوں. آپ کے اسٹوڈیو والوں نے مجھے, آپ کی آواز بند ہو گئی تھی تو ابھی انہوں نے مجھے کنیکٹ کیا ہے. تو میں جو بتانا چاہتا ہوں, یہ جو آخری بات ہے یہ سنیے. اب یہ رضا بھائی پتہ نہیں کاغذ کیا ہے ان کے پاس, مجھے تو ایک سفید کاغذ نظر آ رہا ہے یہاں سے, لیکن میں آپ سے یہ عرض کرتا چلوں کہ عرض یہ ہے کہ جہاں تک تو ایگریکلچر ٹیکس کا جو ایک فوبیا ہے MKM کو اور دوسری ان جماعتوں کو جن کا شہر میں ہی ووٹ ہے, میں ان سے یہ کہنا چاہوں گا کہ ان سے تو میں ڈیبیٹ کرنے کو تیار ہوں کہ کسان کتنا پسا ہوا ہے اس ملک پہ کہیں بھی, کیونکہ مجھے ابھی پتہ نہیں آپ نے بات کیا کی ہے. میں کسان کی بات کر رہا ہوں اور اسی وجہ سے میں کسان کے لیے ہی آواز اٹھاؤں گا. ایک منٹ رضا صاحب, ایک منٹ, میں کسان کے لیے آواز اٹھاؤں گا. انشاءاللہ تعالیٰ ہم بھی اٹھائیں گے, کسان کے اوپر ہونا, ہم بھی کسان کی آواز اٹھائیں گے. آپ پہلے عوام کی آواز اٹھائیں گے, کسان اسی میں آ جاتا ہے. اگر کسان 4 لاکھ عوام جو ہے نا, بات یہ ہے کہ یہ جو بڑے بڑے سٹورز ہیں, بڑے بڑے پلازے ہیں, بڑی بڑی دکانیں ہیں, کبھی ان کی بھی بات کر لے, کسی ایجنڈے میں لے ہیں تو بڑا میرا دل خوش ہو اگر یہ دونوں جماعتیں ان کی بھی بات کریں. لیکن میں آپ سے عرض کروں کہ پیٹرولیم پرائسز پہ انشاءاللہ ان کمنگ فیو ڈیز جو میرا پوائنٹ آف ویو ہے وہ یہ بھی سنیں گے, آپ بھی سنیں گے, میں اسمبلی میں دوں گا اور میں وہ کھاد والے کو اس سے کنیکٹ کروں گا جو جون میں نے دیا. سر بہت بہت سمسام بخاری صاحب, خرم دستگیر صاحب اور رضا ہارون صاحب فار جوائننگ اس. اسی نوٹ پر اختتام کریں گے کہ انشاءاللہ تعالیٰ ہوپ فلی اگر اسی طرح کا پریشر پڑتا رہا تو شاید کچھ امکانات ہیں, ورنہ اللہ ہی حافظ. ناظرین, رائٹ ٹو می آن مائی فیس بک. خدا حافظ.